بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار آپ پیتی قسط نمبر 15۔ مجھے اس وقت ہلکی سی خوف کی لہر محسوس ہوئی، لیکن میں خوف زدہ نہ ہوا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت و یقین کی قوت سے پڑھنے بیٹھ گیا۔ دڑی پر دری پھر لپٹی، پھر کسی طاقت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں لپیٹ کر کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے رسے کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دیا ہو۔ بہت گھنٹوں کی کوشش کے بعد صف سے نکلنے میں خلاصی پائی۔ چونکہ عشق پاگل ہوتا ہے، لہذا پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار ایسے ہوا۔ اسی کشمکش میں سردیوں کی لمبی رات گزر گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ فوراً مسجد کی صف کو سیدھا کیا۔ مؤذن آیا، اسے احساس تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات پھر مسجد میں پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی، جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سخت آندھی چلی۔ مسجد کے دروازے کھڑکیاں بند تھیں۔ دھماکے سے سب کھل گئے اور مسجد کی چٹائیاں اور دریاں سب میرے اوپر ڈھیر ہو گئیں اور میں ان کے نیچے دب گیا۔ اتنا دبا کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد، چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی، ان دریوں کو ہٹایا، کھڑکیاں دروازے بند کیے اور پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یکایک سخت آندھیوں کا بگولا آیا۔ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مسجد کا ممبر بھی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھی چوکیاں بھی، سب کچھ میرے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ محسوس ہوا کوئی طاقت مجھے جکڑے ہوئے ہے جو میری مزاحمت کا طور کر رہی ہے، حتیٰ کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کر سکتا ہوں؟ اچانک خیال آیا آیت الکرسی پڑھوں۔ بہت دیر تک آیت الکرسی پڑھتا رہا، پھر وہ سامان ہٹایا تو آہستہ آہستہ ہٹتا گیا۔ یوں ساری رات پھر گزر گئی۔ مسجد کی دریاں، چٹائیاں، جائے نماز، ممبر، ہر چیز کو سلیقہ دیا۔ مسجد کی صفائی کی، نمازیوں کے آنے سے پہلے اسے ترتیب دیا۔ تیسری رات پھر اسی عمل میں بیٹھ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کالے سیاہ مکوڑے میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ میرے سر سے پاؤں تک چل پھر رہے تھے۔ کاٹتے تو نہ تھے، لیکن میں کوئی مکوڑا سر سے ہٹاتا تو بازو پر چڑھ جاتا، بازو سے ہٹاتا تو کان پر ایک جگہ چھوڑتا تو دوسری وہاں پہنچ جاتے۔ سینکڑوں ہزاروں کے قریب یہ مخلوق مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کوئی پل میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ان مکوڑوں سے نجات ملتی تو یہ پڑھائی کرتا۔ کوئی 7-8 جگہیں تبدیل کی، چند لمحوں کے لیے پڑھنے بیٹھتا، مکوڑے وہیں پہنچ جاتے۔ یہ تیسری رات بھی یوں ہی اسی کشمکش اور پریشانی میں گزر گئی۔ دوسری مساجد سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو فوراً سب مکوڑے یکایک غائب ہو گئے۔ ایک پیون لگے، دراز قد، سر سفید، داڑھی، سفید لباس، سفید سر پر سفید پگڑی پہنے بزرگ نمودار ہوئے۔ کہنے لگے، بیٹا تو نے 3 راتوں سے ہمیں پریشان کیا ہے، بیٹا ہمیں قابو نہ کر، یہی وقت اپنے نفس کو قابو کرنے میں لگا، اللہ کی اطاعت کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اختیار کر، اللہ کو راضی کر لے، ہم تیرے بے دام غلام بن جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم کسی عمل کے ذریعے تابع ہوں گے تو یاد رکھ، قیدی ہوتا ہے، وہ ہر وقت آزاد ہونے کے سو جتن کرتا ہے، تو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے آقا کا نقصان کر کے ہی آزاد ہوتا ہے اور پھر اس کی نسلوں سے انتقام لیتا ہے۔ بیٹا میری عمر 1950 سال ہے، میں زندگی بھر یہی سبق سب کو دیتا آیا ہوں اور تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ اور بابا جی غائب ہو گئے۔ میرے نانا مرحوم فرمانے لگے، اس دن کے بعد میں نے کسی بھی عمل سے گریز کیا، قائرین میں علامہ لاہوتی پراسراری آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان خیالات کو چھوڑ دیں، کیونکہ میرے پاس بے شمار پیغامات محترم حکیم صاحب کے ذریعے جنات کو قابو کرنے کے ملتے ہیں۔ میری بات اور ہے، میں تو پیدائشی طور پر جنات کا منظور نظر تھا اور اب بھی ان کی محبتیں میرے اوپر بے قرار ہیں، بلکہ میری اوقات سے بھر کر۔ کچھ دن پہلے بارش کی رات میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ میں اپنے معمولات پورے کر کے سو رہا تھا اور میرے معمولات میں درود شریف 1100 بار، استغفار 1100 بار، تیسرا کلمہ 1100 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس تعداد کو آسان بنا دیا ہے اور بہت سہولت سے یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ میں یہ عمل کر رہا تھا
جب میں تیسرے کلمے کی تعداد پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ آج کچھ مہمان میرے پاس ضرور آئیں گے۔ بس ایسے ہی دل میں خیال پیدا ہوا۔ جب میں وظائف اور مراقبے سے فارغ ہوا تو اچانک حاجی صاحب، صحابی بابا، حاجی صاحب کے 5 بیٹے، باورچی جن اور چند درویش جن مکھلی ٹھٹھا کے بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ جنات تھے جو واقعی طاقتور جنات ہیں، کیونکہ میری نگرانی مکھلی میں جنات کی بڑی جیل پڑ ہے اور میرے ماتحت کام کرتے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ کئی راتوں کا تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا تھا، آپ اچانک کیسے آ گئے؟ کہنے لگے بس ایک مشکل آپ کی طرف لائی ہے۔ دراصل ایک سرکس جن جیل سے بھاگ گیا ہے، کہیں خبر نہیں کہ آخر وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ سراغ لگانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن جن قابو میں نہیں آیا۔ کئی دن سے دن رات ایک کر دیا ہے۔ یہ ساری بات حاجی صاحب نے فرمائی۔ پھر فرمانے لگے، جیل کے نگران ندامت اور پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم علامہ صاحب کو کیا منہ دکھائیں، کیونکہ انہوں نے تو یہ سب تو کچھ ہمارے ذمہ لگایا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر کوشش میں کمی تو نہیں کی، لیکن پھر ہماری کمی ہے کہ وہ جن ہم سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی، ساری تکان، نیند کا خمار اور آرام کی طلب کا جذبہ یک ختم ہو گیا۔ بہت پریشانی ہوئی، اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں مراقب ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مراقبہ کیا، جو وہ اکثر کرتے تھے اور جس کی وجہ سے جنات ان کے احاطہ نظر سے باہر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔